لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ جو کفر برتنے والے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہم تباہ کر دیں، ان کا بھی کچھ حصہ کیا کیا ہم نے؟ تباہ کیا۔ یہ لیقطع کا معنی جو ہے نا، یہاں سے لیقطع کا معنی بھی دیکھنا چاہیے، جو کہ یہ بہت مہم لفظ ہے۔ یقطع، اس نے بھی بڑا ہی کام جو ہے نا وہ فقہ اسلامی بنانے میں بڑا ہی کردار کیا ہے، اور پھر اس سے وہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیں، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اس کا معنی یہ کاٹنا لیا گیا ہے جیسے کہ جو تلوار سے کاٹا جاتا ہے۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ لیقطع، تاکہ ہم ان کی ایک سائیڈ، ایک حصہ ان کا کم کر دیں، ایک حصہ اس کا کم کرنا، ایک حصہ اس کا کیا کیا ہے؟ روکنا، یعنی اس کی کارکردگی کو ختم کر دینا، یہ مقصد ہے یہاں۔ لیقطع یہاں استعمال ہوا ہے، قطع وہی یہاں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا معنی یہ کاٹنا نہیں ہے کہ جیسے کہ جو تلوار سے یا ٹوکے سے یا چھری سے یا اس طرح کاٹا جاتا ہے، یہ معنی قطع کا ہے ہی نہیں، لیکن چور کے حوالے سے یہ معنی لیا گیا ہے، اور کیا کیا گیا ہے؟ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ قطع کا معنی وہاں روکنا ہے، کیونکہ آگے ایدی لگا ہوا ہے، ایدی جمع ہے، ان کے تو دو ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن چوروں کے تو کہا گیا ہے کہ چوروں کے ہاتھوں کو کاٹیں، دو کو نہیں، ہاں دو ہاتھ تو نہیں، یداہما نہیں کہا، فَقْطَعُوا یداہما، ہاں ان کے یداہم، یا ان کے بھائی یداہما، بھائی دو ہاتھ ان کے کاٹیں، ایسا نہیں کہا گیا، ایدیہما ہے، وہ بہرحال اس کا معنی بنتا ہے کہ ان کے روکنے کے انتظامات کریں، یہ معنی کہا گیا تھا، لیکن معنی جو لیا گیا وہ کاٹنے کا ہے، اور پھر اب کتنے لوگوں کے ہاتھ اس حوالے سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور مطلب پوری تاریخ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو کہ دیکھنے والی ہے کہ قرآن میں قطع کا معنی کیا ہے۔ خدا کریم رحم کرے، اور اس کے لیے دوستو توجہ میں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیسے تاریخ میں موجود ہے، کہ تاریخ میں موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ فلاں نے بھی کاٹے تھے، فلاں نے بھی کاٹے تھے، فلاں نے بھی کاٹے تھے۔ دوستو یہ جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے قرآن میں وضو کے ٹائم، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھونے میں تو اللہ نے الی المرافق واضح کر دیا ہے کہ ہاتھ اتنے تک دھونے ہیں، صرف دھونے میں، دھونے تھے تو اللہ نے کہا اتنے تک دھونے، کاٹنے میں اللہ نے واضح نہیں کیا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دیں ان کے ہاتھ، ادھر سے کاٹیں، ادھر سے کاٹیں، ادھر سے کاٹیں، ادھر، اتنے تک ید کہتے ہیں، عربی میں ید ادھر تک کو کہتے ہیں۔ اب اسی لیے کچھ کہتے ہیں ادھر سے کاٹنے ہیں، کچھ کہتے ہیں ادھر سے کاٹنے ہیں، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دھونے میں اللہ بتا رہا ہے کہ کتنے تک دھونے، کاٹنے میں نہیں بتا رہا۔ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا کام ہے، کسی کے ہاتھ کاٹنا وضو میں ہاتھ دھونے سے بہت چھوٹا کام ہے، کہ اللہ ادھر تو نہیں بتا رہا، وضو میں بتا رہا ہے کہ دھونے کتنے تک ہے۔ یعنی کتنی صورتحال گمبھیر ہے، کتنا معنی جو ہے وہ ہٹ کر بن گیا ہے، اور اب وہ پکا ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ علماء کا اس میں یہی بات ہے، اور یہی حکم ہے، اور یہی فتویٰ ہے، اور یہی چیز ہے۔ قط کے معنی کو واضح کرنا چاہیے، قط کے معنی کے اوپر بیٹھ کر قرآن سے اس کا معنی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں جیسے یہاں بھی دیکھیں نا، معنی کاٹ کا یہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم کہیں کہ اس کو مثلاً ان کا حصہ اس کو ایسے کاٹ کے تھے، جیسے کہ بھئی آپ مثلاً کسی مکھن کو یا پنیر کو کاٹ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، کوئی ایسے تو تھوڑے ہی ہے۔ ان کی ایک جانب یا ان کا ایک حصہ، ان کا ایک حصہ قط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے کو ناکارہ کر دیا، بیکار کر دیا، کام سے روک دیا۔
اب مزید وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ کام، یہ مراد ہے۔